نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا، میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا۔ یہ محبوب کریم نے بیان تو حضور نہ ذرا خیال کرتے توجہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے۔ کون سا جی؟ بول کے بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے۔ یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے۔ بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان۔ ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے۔ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے مینوں میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں۔ میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو دو کیتے ہیں، تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سی۔ عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیر ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ۔ یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں، لیکن مزاج ہے ہمارا۔ بہرحال آمدام برسر مطلب حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے حضور، نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر سب وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبدالرزاق، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے۔ ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے۔ کہتے میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، اور سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال تھا اب پوچھیں گے، وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا۔ کہتے ہیں اب حضور میں اب کھڑا ہوں، محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پلٹ کے دیکھتا ہوں، دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا، محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے۔ جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی، اور مسکرا کے آواز دی۔ کیا شان ہے بریلی کے امام کی! فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت، ان میں سے پھر نور نکلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑتے۔ حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا، تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا، 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں، یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو عادت ہے نبی پاک کی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تو عادت ہے حضور۔ حضور نے فرمایا شادی کر لو۔ کہتے میں مسکرایا، دوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر میرے محبوب کی بھی کیا بات، کیا اندائے ہیں رسول کریم کی۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر۔ آپ فرماتے میں گیا، سلام لی، اندر داخل ہوا، انہوں نے بلایا،
میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے، اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا، اس لڑکی کے باپ کی طرف، اور لڑکی کے باپ نے ماں بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ ہم نے نہیں رشتہ دینا، بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا، میں خود آ کے حاضری دوں گا، ان سے عرض کرنا میں آؤں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا، نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوستوں، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی، توجہ ہے میری بات پر، وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست۔ اب بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا۔ پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے، پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کرے؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے۔ کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے، فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے۔ عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ سمجھے چیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہ ہوتا اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہو، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ ہے حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو گئے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ دو جملے کہہ دیتے ہیں نا خامد کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی۔ آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامد کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتی، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف۔
मलऊन है वो शख्स। इनके दरमियान प्यार पैदा करें, इनमें मोहब्बत होगी तो घर सुखी रहेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम आया, साहिब तबकात ने लिखा है, पैगाम आया, पता चला कि किसी बात में ना मौला कायनात और सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा में किसी बात में शक्ल रंजी हो गई। मोहब्बत के साथ कोई बात आगे बढ़ गई, हुजूर तशरीफ लाए। थक तो नहीं गए आप लोग कि आपका ख्याल है खुश्क मौलवी मंगा लिया? चले सुन तो लेना, मैं तो मोहब्बत से आया हूँ, बड़ा लंबा सफ़र करके आया, कई जगह जा नहीं पाता, लेकिन ये मौका ऐसा था मैंने छुट्टी करना मुनासिब ही नहीं समझा। मैंने कहा यहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए, थोड़ी सी बातें करनी है, प्यार से सुन तो लेना। आप तो घूर रहे हैं मुझे बीच बीच में से, ये किस तरह की तकरीर कर रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सुने जी, सुने सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हुजूर को पता चला, और मजे की बात ये कि रवायत के रावी भी मौला अली शेर खुदा। हजरत अली कहते हैं बात तो हमारे दरमियान आपस में बढ़ गई, पर आज बड़ी मेरी वजह से थी। ये भी प्यार की बोली है, ये भी मोहब्बत है ना जी। ये मोहब्बत की, यहाँ भी लोगों को बड़े अजीबो गरीब किस्म के फलसफे याद आते हैं। बात कर लूँ फिर एक और भी करूँ, मजीद बात खुल जाएगी। हजरत अली कहते हैं हुजूर को पता चला महबूब तशरीफ लाए। हुजूर ने बात सुनी, हुजूर समझ गए कि आज बात जरा अली ने ज्यादा बढ़ा दी। इतनी भी किसी की बेटी लाडली हो गई जितनी नबी पाक की शहजादी लाडली, इतनी भी किसी बेटी की इज्जत होगी जितनी हुजूर की साहिबजादी की इज्जत मुमकिन है? दोस्तों, इन्होंने इकट्ठे रहना है। निकाह के फलसफे को समझो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि बात अली की वजह से बढ़ी, पर मौला अली फरमाते हैं नबी पाक ने सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ा और कोने में ले गए। फरमाने लगे फातिमा जरूरी नहीं, जैसे तुम कहो अली वैसे ही करें। अली तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हें ख्याल करना होगा। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा था, हुजूर तो बेटी को समझा रहे थे पर आंसू मेरे निकल रहे। मैं दौड़ के आया, महबूब का दस्त एक दस्त पकड़ के सीने पे रखा। मैंने कहा या रसूलल्लाह बेफिक्र होके जाइए, यहाँ से जब भी खबर आएगी मोहब्बत की खबर ही आएगी।